السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ ایک بار اگین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم اپنا ولاگ لے کے۔ ہمارا جو ولاگ ہے، ہمارے پچھلی سیریز یہاں پر درمیان میں رہ گئی تھی کچھ مصروفیات کی وجہ سے، تو ہم اپلوڈ نہیں کر سکا تھا۔ تو آج اسی کا اگلا پارٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آج کا دن ویسے دنیا کے لیے کوئی خاص ہے، ہمارے لیے تو کوئی خاص نہیں ہے، سو کے گزرنا ہے یا تو اپنے کام کاج کرنے۔ تو فیفا ورلڈ کپ کا آج پہلا میچ ہے، لیکن اس میں آپ سب میرے خیال میں پاکستان کے تو اتنے زیادہ وہ کریز نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو ہے وہ زیادہ دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس بندے کے پاس پیسہ ہو، جو ملک امیر ہوتا ہے نا، وہ خوددار ہوتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، پاکستان کی طرف بیکاری ہو، تو پھر ان کے وزیر اعظم بھی بیکاری آ جاتے ہیں، تو ان کی مرضی بھی نہیں چلتی، ان کے تھپڑ بھی لگتے ہیں، ان کی گونجیں لندن تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ نہیں کسی کو ڈیسائیڈ کرنا نہیں ہے کہ جس بندے کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے نا۔ وزیر اعظم ہمارے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، تو اس کا آج منہ بولتا ثبوت بھی ایک افواہیں پھیل رہی ہے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کہ اس بحث میں ہم نے نہیں پڑھنا۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، اگر اس طرح ہوتا ہے تو پھر تو یہ تو ایک بہت بری بات ہے، غلط بات ہے، ہونا نہیں چاہیے۔ آپ ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اس کا ایک اسٹیٹ کے وزیر اعظم کو آپ اس طرح تھپڑ ماریں گے تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے، ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ تو اگر اس طرح کے کوئی واقعات پیش آئے ہیں پاکستان میں تو میں تو اس چیز کا مذمت کرتا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ فیفا ورلڈ کپ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ خودداری اس لیے ہے نا، دیکھیں آپ، ایک جو جتنے بھی انہوں نے بین لگائے ہوئے شرابوں پہ، انہوں نے بین لگائے ہوئے ساری چیزوں پر، اور تو اس وجہ سے جو سو کالڈ انسانیت کے علمبردار جو یو ایس اور یو کے جتنے بھی مطلب گورے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے یہ کرنا ہے تو ہم نے وہ کرنا ہے، یہ لوگ ہمیں پرمیشن نہیں دیتے ہیں، فریڈم آف سپیچ نہیں ہے تو ہمیں تو یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ بھائی اگر اس طرح بات ہوتی تو پھر آپ ایک صدی بیک چلے جائیں تو آپ سب سے زیادہ انسانوں کے تو آپ نے حقوق مارے ہیں، لوگوں کو تو آپ زندہ قتل کر رہے تھے، سارا کچھ تو آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے، آپ کے گن مچے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال جو اب ایک اسلامک کنٹری، مسلم ملک ہے، یہاں پر ہمارے اسلام میں شراب حرام ہے، انہوں نے صاف کہا بھائی آپ لوگ پبلکلی نہیں کر سکتے، پرائیویٹلی آپ اپنا جو کرتے ہیں کریں، لیکن اور رات کو ان کے سیکیورٹی کے ہیڈ نے آ کے یہ بھی بیان دیا کہ آپ میچ دیکھنے کے لیے ٹکٹ لیتے ہیں، نہ کہ یہاں پر آ کر کے انجوائمنٹ اپنا اس کے لیے کرتے ہیں کہ شراب وغیرہ اور فحاشی پھیلانے کے لیے لیتے ہیں۔ تو آپ نے میچ دیکھنا ہے، میچ دیکھیں، اور ان کے میچز 36 میچز ٹوٹل ہوں گے انشاءاللہ، اگلے اس تک ٹوٹل 32 ٹیمیں اور 36 میچز ہوں گے۔ ہوسٹ آپ کو پتہ ہے قطر ہے، قطر نے جتنا خرچے کیا اس کے اوپر آئی تھنک یہ ہے کہ مور دین $200 بلین ہے۔ پاکستان کی معیشتیں پتہ نہیں کتنی دفعہ گر کے بھی کھڑی ہو جائیں گی اتنے پیسوں سے۔ تو یہ ہوتی ہے خودداری، ورنہ تو پاکستان میں ایک ان کا حکم چلتا ہے، گورے کہیں گے تو جی سے جی حضوری ہوتی ہے اور سر جھکا جاتا ہے۔ لیکن قطر نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہونے والا، تو آپ نے جو بھی عائشی کرنی، جو بھی کچھ کرنا ہے تو وہ اپنے حدود میں یا بند کمرے میں کریں گے۔ اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ اسٹیڈیم میں یا کراؤڈ میں اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا جہاں پر ہمارے لاز الاؤ نہیں کرتے ہیں یا ہمارا اسلام اس چیز کو الاؤ نہیں کرتا ہے، تو ہم اس کو اسٹیڈیم سے باہر نکال دیں گے۔ اس میں یہ بھی صاف مینشن کیا ان کا سیکورٹی ہیڈ نے کہ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس بندے کی تذلیل کریں گے یا اس کا کچھ کریں گے۔ اس نے یہ کہا کہ بھئی ہمیں باہر نکالنے کا مقصد صرف یہی ہوگا کہ کوئی اور بندہ اس کو اٹیک نہ کرے۔ اٹیک سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اسلامک کنٹری میں آتا ہے ایک لا ہے، لا کو آپ توڑ دیتے ہیں، آپ شراب حرام ہے آپ سب کے سامنے کرتے ہیں اور فحاشی پھیلاتے ہیں، تو ایک ظاہر سی بات اسلامک کنٹری والے دیندار لوگ ہیں تو وہ پھر اس چیز کو برداشت نہیں کر سکیں گے، تو آپ کے اوپر اٹیک نہ کریں۔ اس وجہ سے ہم آپ کو فٹ بال اسٹیڈیم سے ہی نکال دیں گے تاکہ آپ کی بھی حفاظت ہو اور باقی جو امن قائم رہے۔ اس لیے انہوں نے صاف الفاظ میں لکھ دیا ہے کہ ہمیں اس چیز کی بالکل ہم پرمیشن نہیں دیں گے، ہم ہر صورت یہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہوتی پاور، اور یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایک بندے کے پاس اکانومی جس کی مضبوط اور اسٹرانگ ہو، وہ دنیا کو آنکھیں بھی دکھا سکتا ہے، نہ کہ پاکستان کی طرح ہر وقت جھولی پھیلائے۔ تو یہ ہمیں اس نیچ پہ پہنچانے والے کون لوگ ہیں آپ سارے جانتے ہیں، مطلب 2-3 خاندانیں ہی آ کے بس جی حضوری کرتے آئی ہے شروع سے۔ اگر ہمیں تو ملک تو دے دیا گیا ہوا ہے کہ لیکن کنٹرول ابھی بھی وہاں سے ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
انشاءاللہ چل رہی ہیں تحریکیں، اللہ کرے سب کامیاب ہو. جو کہتے ہیں کہ وہ ہو. جس کو اگر کسی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو تھپڑ مارا ہے تو ان کو بھی سوچنا چاہیے یار آپ کر کیا رہے ہیں. ملک کے ایک وزیر اعظم ہیں آپ کے، مطلب پوری دنیا کا جس کا ایک ایٹمی طاقت ہے، جس کا وزیر اعظم کو آپ تھپڑ مارتے ہیں ایسے، کہ یہ تو ہونا نہیں چاہیے. لیکن اللہ کرے یہ جھوٹ ہو. پہلے یہ افواہ پھیلائی گئی تھی کہ عمران خان کو تھپڑ پڑا ہے، تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تھپڑ پڑا ہے. یہ صرف رعب جمانے کے لیے اس ملک میں. تو ایسا نہیں ہوگا یار. دیکھتے ہیں اب کیا ہونے والا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں ہر بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے دعا کریں. ہماری جب اکانومی اسٹرانگ ہوگی نا، پھر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. پھر ہمیں کسی کی بات ماننی ہی نہیں پڑے گی. ہمیں پھر ایسی آنکھیں دکھا سکتے ہیں، ہم بھی قطر کی طرح آنکھیں دکھا سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے کرنا ہے تو کریں، نہ کرنا ہے تو باڑ میں جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس یہ اس لیے اکانومی نہیں ہے ہماری اسٹرانگ، ہماری چیزیں اتنی ہے نہیں. ہم بس بیکاری کے بیکاری ہی رہیں گے. بہرحال یہ ایک ٹاپک آف دا ٹاپک چلے گئے. ہم وہاں سے آ رہے تھے، بابو سر ناران والے روڈ ہے یہ. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں سامنے اتنی خوبصورت جگہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے یہ ولاگ کی سیریز ہے. ہم یہ بٹا کنڈی وغیرہ سارے کراس کر کے کافی آگے آ چکے تھے. یہ ہمارے وہ شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹائیگر پیک ہے، ٹائیگر پیک بھی کراس ہو گیا وہ ہماری باتوں میں، یہ قطر اور اس کے چکر میں. تو بہرحال یہ گلگت بلتستان اور دیامر چلاس کی خوبصورتی ہے. ہم انجوائے کر رہے تھے یہ راستے، اور امید کرتے ہیں آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. میرا آپ کو بتانے کا مقصد پچھلی دفعہ بھی یہی تھا کہ یار یہاں پر ہم یہ ولاگ بنتا ہے نا، یہ اس طرح زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ آپ ٹریول کرتے ہیں مین روڈ پہ، دونوں سائڈوں پہ گرینری آ رہی ہوتی ہے، اور اوپر آسمان کھلا، اور مطلب بادل بھی آپ دیکھیں چھائے ہوئے ہیں، تو کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے. اور جو چلتے ہوئے انسان کو تو، اور دیکھتے ہوئے تو آپ جو فیل تو نہیں کر سکتے ہوا، لیکن ہم گاڑی میں تھے، ہم یہ چیز فیل کر سکتے تھے. ہمیں اتنا مزہ آیا تھا یہ آتے آتے. اور آپ دیکھ لیں پاکستان کی اتنی خوبصورتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ دنیا گھومنے جاتے ہیں، یار پاکستان کو ایکسپلور کریں، پاکستان کو اس چیز سے نکالیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سائٹ پہ ٹیررزم ہے، یہ ہے تو وہ ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان سب سے پرامن ملک ہے. ہمارے گلگت بلتستان اسپیشلی ہم لوگوں کی وہ کرتے ہیں، مہمان نواز لوگ ہیں. اگر کوئی ہمارے بھائی یا ہمارے دیکھنے والے اگر گلگت کی طرف جن کا چکر لگا، وہ اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ جتنا پاکستان میں گلگتی جو ہے نا، گلگت بلتستان والے مہمان نواز شاید کوئی نہیں ہے. پٹھانوں میں تو کہتے ہیں کہ پٹھان مہمان نواز ہے، لیکن پٹھانوں سے بھی زیادہ گلگتی مہمان نواز ہے. آپ ایک دفعہ چکر بھی لگا کے دیکھ لیں. اگر آپ کو یقین نہ ہے تو پھر آ کے واپس میرے ویڈیو پہ کمنٹ کر لینا کہ یہ اس طرح کے کچھ ہیں کہ سین آپ چکر لگا لیں. ہم پہنچنے والے ہیں کہ یہاں پر کاکان ناران کاکان ہم پہنچنے والے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ ولاگ میں آپ کو بتا دیں گے ناران کاکان سے آگے کا بھی جو ہے ہمارے پاس ایک ولاگ بنی ہوئی ہے، ایک سیریز ولاگ کی، تو وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ اپلوڈ کر لیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھ لیجیے گا. اگر کسی نے ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو پھر چینل سبسکرائب کرتے جانا، اور لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر لیں.